إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. رواہ مسلم. حدیث نمبر 1162. تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، حمد و کبریائی اس اللہ سبحانہ و تعالی خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس نے ہمیں اس روئے زمین پر مبعوث کیا، پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اس دنیا دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا، پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں یوں ہی لاچار، بے بس، ادھر ادھر منتشر بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں صراط المستقیم پر، توحید پر گامزن کرنے کے لیے بے شمار انبیاء کرام کو اس دنیا دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا، جن میں سے ہمارے آخری جناب عربی مکی و مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ بے شمار درود نازل ہو ان انبیاء پر، خصوصاً خصوص جناب عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، دیگر مصلیان کرام، امت محمدیہ کے چھوٹے بڑے ہم نشین ساتھیوں، بزرگان دین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر آپ سبھی کے سامنے میں حاضر ہوا، اور جس موضوع کو میں لے کر آیا آپ کے سامنے، وہ میرا موضوع ہے: مسلمان عروج سے زوال پر کیوں؟ اس عنوان کے پیچھے ایک کوشچن مارک، سوالیہ نشان لگا ہوا ہے، یعنی ایک مسلمان بلندی سے زمین پر آ کر، پستی پہ آ کر کیسے گر پڑا، یہ موضوع ہے۔ مگر میں اپنے موضوع کو آگے لے جانے سے قبل میں کچھ باتوں کو، جو ماحول چل رہا ہے اس حوالے سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ویسے تو میں اس بات کو رکھنے کے لیے نہیں آیا تھا، میں یہی سوچ کر آیا تھا کہ جس موضوع کو میں لے کر چل رہا ہوں اسی موضوع کے تحت شروع سے اور آخر تک میں گفتگو کروں گا۔ مگر آج صبح ہی میں نے کچھ چیزوں کو سوشل میڈیا پر دیکھا، جس کے بنا پر مجھے آپ کو اس دن کے فضیلت کے بارے میں بتانا ضروری میں سمجھا، اور اپنی موضوع سے پہلے میں ان باتوں کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ آج صبح ہی میں سوشل میڈیا کے فیس بک پر میں دیکھا ایک خاتون، ایک لیڈی، ایک عورت جو اپنے چہرے کو کھول کر سوشل میڈیا پر نمائش کرتے ہوئے وہ اسلام کی تعریف بیان کر رہی تھی، وہ اسلام کے دنوں کی فضیلتوں کو بیان کر رہی تھی، وہ عاشورے کے روزے کے بارے میں بیان کر رہی تھی۔ سب سے پہلی بات میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ خواتین کو ضروری نہیں ہے کہ وہ اسلام کو پھیلائے، ضروری نہیں ہے کہ خواتین سوشل میڈیا پہ آ کر اپنے چہروں کو کھول کر، اپنی آوازوں کو غیر مردوں تک پہنچا کر اسلام پھیلایا جائے۔ یہ
اسلام قطعی اس بات کی ضرورت، اس بات کی اسلام اجازت نہیں دیتا میرے ساتھیوں۔ دوسری بات، اس لیڈی نے، اس خاتون نے، اس عورت نے جو کہی تھی، یقین مانے امت مسلمہ کے پیر کے نیچے سے زمین کھسک جانا چاہیے۔ اس نے چیلنج کیا، کھلا دعویٰ کیا کہ عاشورہ کا جو روزہ ہے وہ روزہ قرآن و سنت، حدیث کے اندر، قرآن کے اندر، سلف صالحین کے درمیان، محدثین کے درمیان، علماء کرام کے درمیان یہ روزہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمیں یہ سوچنا ضروری ہے اس بات پر کہ ایک لیڈی نے آ کر اس بات کو ہمارے سامنے رکھا، اور الحمدللہ ہمارے زمانے میں، اس زمانے کے اندر اللہ رب العالمین ہمارے علماء کو ہمارے درمیان بھیجا ہے کہ وہ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کر سکیں، اور جو حق ہے وہ سامنے رکھیں لوگوں کے، اور جو باطل ہے اسے پیچھے کر دیا جائے۔ میرے ساتھیوں، آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پر i+TV کا نام سنا ہوگا، آپ لوگوں نے IIC ممبئی کا آپ نے نام سنا ہوگا سوشل میڈیا پر۔ الحمدللہ جیسے ہی وہ لیڈی اس بات کو سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتی ہے، ویسے ہی ہمارے علماء کرام I+ کے ترنت سامنے آتے ہیں اور اس لیڈی کے اس باتوں پر وہ منہ توڑ جواب دیتے ہوئے دلائل کے ساتھ یہ ثابت کرتے ہیں کہ عاشورہ کا روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی آ رہا ہے، نہ کہ کربلا کے بعد سے۔ اس لیڈی کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عاشورہ کا روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں، صحابہ رضی اللہ علیہم اپنے زمانے کے اندر عاشورہ کو روزہ نہیں رکھے تھے۔ جب نعوذ باللہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جب شہادت ہوتی ہے تو بدبخت کمبخت لوگوں نے خوشی کا موقع سمجھا، عید منانے کے طور پر یہ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ اس لیڈی نے یہ بات کہی۔ میرے ساتھیوں، میں ان حدیثوں کو میں اٹھا کر لے کر آیا ہوں، ممکن نہیں تھا کتابوں کو لے کر آؤں، اس لیے میں نے اوراق کے شکل میں لے کر آیا۔ سب سے پہلی حدیث صحیح مسلم کی حدیث نمبر جو میں نے ابھی بتائی 1162، آپ اٹھا کر جا کر دیکھیں، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عاشورے کے روزے کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، صیام یوم عاشورہ، عاشورہ کا روزہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں گمان کرتا ہوں، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین جو شخص عاشورے کا دن کا روزہ رکھے گا، اللہ رب العالمین اس کے گزشتہ ایک سال کا گناہ اللہ رب العالمین معاف کر دے گا، بخش دے گا۔ یہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ اور اس لیڈی نے کہا کوئی حدیث نہیں ہے، وہ چیلنج کرتی تھی، مگر اس چیلنج کو منہ توڑ جواب دے دے گا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے کے اندر عاشورے کے دن کا روزہ رکھتے تھے، اور دوسری بات نبی نے اس روزے رکھنے کا حکم بھی دیا۔ چلیے وہ دلیل بھی پڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت میں سے ہیں، جی، وہ ارشاد فرماتے ہیں، ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحرى، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، اور اس دن کی جو فضیلت ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اس دن کا اہتمام کرتے تھے کہ گویا کہ اور کوئی دن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوائے عاشورہ کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا اہتمام نہیں کرتے تھے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا۔ چلیے ایک دوسری روایت دیکھتے ہیں، صحیح بخاری کی 2006 حدیث نمبر 2006، آپ اٹھا کر دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حین
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، اور رکھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کیا کہا؟ امر بصیامہ، آپ لوگ بھی روزہ رکھیں یوم عاشورہ کا۔ قالوا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے دن یوم تعظمہ الیہود والنصارى، آج کے دن یوم عاشورہ کا دن، یعنی آج جو 10 محرم کی تاریخ ہے، آج کے ہی دن یہود و نصارہ اس دن کو تعظیم سمجھتے تھے، اس دن کی تعظیم کرتے تھے وہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشابہت ہو رہی ہے، وہ اس دن روزہ رکھتے تھے اور ہم بھی رکھ رہے ہیں، تو مشابہت ہو رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فقال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ انشاءاللہ فَإِذَا كَانَ عام المقبل انشاءاللہ، اگر انشاءاللہ اگلے سال میری زندگی رہی تو ہم 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اگر اگلے سال میری زندگی رہی، میں باحیات رہا، تو اگلے سال ہم 2 روزہ رکھیں گے، 9 محرم اور 10 محرم۔ تو فضیلت افضل یہی ہے کہ 9 10 رکھا جائے، اور اگر کوئی شخص 9 چھوڑ دیتا ہے تو 10 11 بھی رکھ سکتا ہے، حدیثوں سے پتہ چلتا ہے۔ اور اس حدیث کے آخر میں راوی کہتے ہیں کہ فلم یأتی عام المقبل، کی توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگلا سال آنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور 9 محرم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنے کو نہیں پائے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عاشورہ کا روزہ اسلام کے اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور ایک چونکا دینے والی بات ہے کہ جب رمضان کے روزے فرض نہیں تھے تو عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا تھا۔ جی، تو یہ سب کب ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں ہوا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 51 سال کے بعد واقعہ کربلا ہو رہا ہے۔ جی، تو جو یہ کہتا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ شہادت پا جانے کے خوشی میں جو لوگ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، ایسا کہنے والا غلط ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے کے اندر عاشورہ کا روزہ رکھا اور لوگوں کو حکم بھی دیا۔ یہ صحیح حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ جی، بہرحال مجھے امید ہوگا کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب چلتے ہیں اپنے اصلی موضوع کی طرف، جو میں موضوع لے کر آیا تھا۔ موضوع کیا تھا؟ مسلمان عروج سے زوالی پر کیوں؟ یعنی بلندی پر تھا مسلمان، عزت والا تھا، مگر ایسا کیا ہوا کہ وہ زوالی پر آ گیا؟ ایسا کیا ہوا؟ ہم نے ایسا کون سا گناہ کیا جس کے بنا پر اللہ رب العالمین، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں زمین پر پٹک دیا؟ میرے ساتھ تو قرآن سے پوچھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں سے پوچھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں ان باتوں کو رکھو، اللہ رب العالمین کی عدالت میں ان باتوں کو رکھو، اور آپ سوال کرو کہ اے اللہ رب العالمین، اللہ سبحانہ و تعالی، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وجہ ہے جو آج مسلمان برباد ہو گیا ہے؟ کیا وجہ ہے جو آج مسلمان پریشان حال ہے؟ کیا وجہ ہے آج ہر امت، ہر ایک قوم، ہر ایک مسلک امت مسلمہ کو ستا رہی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئی تھی کہ ایک وقت آنے والا ہے، ایک زمانہ آنے والا ہے کہ اس زمانے کے اندر، اس وقت کے اندر امت مسلمہ پر ایسے ساری قوم ٹوٹ پڑے گی جیسے ایک بھوکا دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے؟ آج ہماری حالت بھی ایسے ہو گئی ہے، تو ایسے ہم نے کون سے گناہ کا ارتکاب کیا ہے؟ ہم نے کون سی نافرمانی اپنے رب کی ہے؟ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی نافرمانی کی ہے جس کے بنا پر آج
ہم یہ رسوائی جھیل رہے ہیں جس کے بنا پر آج یہ ہمیں ذلت مل رہی ہے، آج ہماری عزتوں سے کھیلا جا رہا ہے، آج ہمارے بہنوں کی عزتوں سے کھیلا جا رہا ہے، آج ہمارے باپ اور ذات کے عزتوں سے کھیلا جا رہا ہے، آج ہمارے پردہ نشین مائیں اور بہنوں کے نقابوں سے کھیلا جا رہا ہے، ان کے پردوں سے کھیلا جا رہا ہے، ان کی عزتوں سے کھیلا جا رہا ہے، ہمارے ماں اور بہنوں کی عزتوں کو اپنے جوتوں کے نیچے اٹھا کر رون دیا جاتا ہے۔ میرے ساتھیوں، یہ وجہ کیا بنی، کیا اسباب بنے جس کے بنا پر یہ ہماری حالت ہو گئی ہے؟ میرے ساتھیوں، پوچھو اللہ رب العالمین سے، سوال کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جواب آپ کو ملے گا۔ کیا ملے گا؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر سورۃ طٰہٰ کے اندر ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 127، 127 نمبر کی آیت آپ نکال کر دیکھو۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اللہ اکبر۔ اور سنیے اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر کیا ارشاد فرماتا ہے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ میرے ساتھیوں، ارے ان آیت کو پڑھتے وقت مومن کے دل اور روح کانپ جانا چاہیے میرے ساتھیوں۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو حقیقی مومن ہے، جو سچا مومن ہے، میرے ساتھیوں، اس آیت کو پڑھنے کے بعد اس کے روح، اس کا دل کانپ جانا چاہیے، اس کے زمین سے، اس کے پیروں تلے زمین جو ہے وہ خسک جانا چاہیے۔ میرے ساتھیوں، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین ایک دم کھلے اعلان کرتا ہے کہ اے لوگوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہو، اے لوگوں جو نبی کی حدیث آ جاتی ہے، نبی کی حدیث آنے کے بعد تم کہتے ہو ہمارے علماء نے ایسا کہا تھا، ہمارے پیر نے ایسا کہا تھا، ہم نے اپنے ولی کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا، ہم نے اپنے بابا آزاد کو ایسا کرتے ہوئے پایا۔ ایسے کہنے والوں اور نبی کی حدیث کو ٹھکرانے والوں، نبی کی حدیث کو پیر مارنے والوں، کان کھول کر سنو۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، سورۃ النور کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اے لوگوں ڈرو، اے لوگوں ڈرو کہ کہیں اللہ رب العالمین آپ کو فتنے میں نہ مبتلا کر دے۔ اللہ اکبر، کہیں فتنے میں نہ مبتلا کر دے۔ اللہ اکبر۔ ذرا سوچو مومنوں، آج ہم فتنوں میں پڑے ہوئے ہیں، آج قدم قدم پہ ہمارے گھروں کے اندر فتنہ پڑا ہوا ہے۔ آج اسلامی تاریخ اٹھا کر دیکھو، اسلامی کیلنڈر اٹھا کر دیکھو، ماہ محرم سے لے کر اور ماہ کہاں تک ہمارا مہینہ کہاں ختم ہوتا ہے؟ ماہ ذی الحجہ تک اٹھا کر دیکھو، ماہ ذی الحجہ تک اٹھا کر دیکھو، کوئی ایک مہینہ کسی بدبختوں نے، بدعتیوں نے، خرافات کو پالنے والوں نے، ان کو ایجاد کرنے والوں نے اسلام کے ایک مہینے کو وہ خرافات اور بدعت کے اندر مبتلا کر دیا۔ ان بدبختوں نے، ان کو جب بتلایا جاتا ہے اے لوگوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہ کرو، اے لوگوں اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہ کرو، اے لوگوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایسی ہے، اس حدیث کو من گھڑت مت بناؤ، اس حدیث کو نہ ٹھکراؤ، حدیث پر عمل کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے تو اپنے آبا و اجداد کو جس چیز پر ہم نے پایا ہے اسی پر عمل کریں گے۔ نبی کی حدیث گئی بھاڑ میں۔ اللہ اکبر۔ ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین تو ہدایت دے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر تقریباً 5 جگہوں پر اللہ رب العالمین نے یہ کہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ۔ اللہ اکبر۔ روح کانپ جانا چاہیے ایسے لوگوں کو، مومن کے رونگٹے کھڑے ہو جانا چاہیے قرآن کے ایک ایک الفاظ پر۔ اللہ رب العالمین آج کے 1400 سال پہلے ان باتوں کو بیان کر دیا تھا کہ جو اسلام پر عمل کرنے والا نہیں ہے، جو بدعتی ہے، جو اسلام کو رون دینے والا ہے، جو اسلام کو چاک کرنے والا ہے، ایسے لوگوں کو، بدعتیوں کو جب آپ جا کر سمجھاؤ گے کہ سنو نبی کی حدیث ایسی ہے، سنو نماز پڑھنا ہے تو رفع الیدین کرنا ہے، سنو رکوع میں جانا ہے تو رفع الیدین کرنا ہے، رکوع سے اٹھنا ہے تو رفع الیدین کرنا ہے، اور جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے تو رفع الیدین کرنا ہے، زور سے آمین کہنا ہے، اور دیگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ان کے سامنے آپ پیش کریں گے تو وہ یہی کہنے والے ہیں کہ نہیں، ہمارے بابا و اجداد جو کرتے تھے، ہم نے اپنے بابا و اجداد کو جن چیزوں پر پایا ہے ہم انہی پر چلیں گے۔ میرے ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے اس بات کو آج کے 1400 سال پہلے بیان کر دیا تھا۔ کیسے؟ سورۃ البقرہ اٹھائیں آپ، سورۃ المائدہ اٹھائیں آپ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ
اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس قرآن کو، جن آیتوں کو اللہ رب العالمین نے، جن احکامات کو، جس اسلام کو آپ پر نازل کیا ہے اس کی پیروی کرو، اس کی اتباع کرو، تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارے آباء و اجداد جو کام کرتے تھے، جو کام کرتے کرتے آئے ہیں، جو ہم نے اپنے بابا و اجداد کو کرتے کرتے ہم نے دیکھا ہے، وہی ہم کریں گے۔ اور حدیث کیا کہتی ہے، قرآن کیا کہتی ہے، اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں۔ اللہ اکبر۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہا فتنۃ، اللہ اکبر، اور آگے اور یصیبہم عذاب علیم، عذاب علیم۔ میرے ساتھیوں، ایک مفسرین قرآن عذاب علیم کی تفسیر لکھتے ہوئے کہا، اے مومنو ذرا سنو، کان کھول کر سنو، اے نوجوان ذرا کان کھول کر سنو اور غور کرو ان باتوں پر۔ میرے بھائیوں، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ عذاب علیم کی ایک مفسرین قرآن تفسیر لکھتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے ساتھیوں، آج اس کائنات کے اندر جو تمہارے اوپر ایک ظالم حکمران مسلط کر دیا گیا ہے وہ عذاب علیم ہے۔ اللہ اکبر۔ عذاب علیم میں اللہ رب العالمین نے آپ کو ڈال دیا۔ آپ نے نبی کی مخالفت کی، آپ نے نبی کی حدیثوں کو جھٹلایا ہے، آپ نے نبی کو جھٹلایا ہے، تو اللہ رب العالمین آپ پر عذاب علیم ڈال دیا، آپ پر ایک ظالم حکمران مسلط کر دیا، آپ کو وہ مارتا ہے، آپ کو ستاتا ہے۔ جہاں تمہارا نام سنا کہ محمد نام ہے، جہاں نام سنا کہ وسیم نام ہے، جہاں نام سنا عبد الرحمن ہے، جہاں نام سنا کس کا محمد نام ہے، وہاں جہاں پایا، جہاں تم کو ٹھوک دیا، جہاں پایا تمہاری عزت سے کھیل لیا، تمہارے گھروں کے اندر تمہارے بیٹیوں کی عزت سے کھیل لیا، یہ عذاب علیم ہے میرے ساتھ، عذاب علیم ہے۔ اور یہ ہمارے ہاتھوں کی کرتوت ہے، یہ ہم نے کمائی ہے میرے ساتھ، ہم نے کمائی۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی، کہ اللہ رب العالمین اس قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب وہ اپنی حالت کو خود نہ بدلنا چاہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آج جو ہم رسوائی میں ہیں، آج جو ہم ذلیل ہو رہے ہیں، آج جو ہم پستی میں ہیں، آج جو ہم بربادی میں ہیں، یہ ہمارے ہاتھوں کے کرتوت ہیں، آج یہ ہم نے کمائے ہیں۔ میرے ساتھیو، الحمدللہ مسجد بھر رہی ہے، الحمدللہ مسجد بھر رہی ہے، مگر جب ممبر پہ کھڑا ہوا تھا، اللہ کی قسم میں دعویٰ کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ اس مسجد کے اندر جو تعداد تھی وہ تقریباً 20 سے 25 تعداد تھی، اس سے زائد تعداد نہیں تھی۔ اور یقین مانے وہ تعداد صرف نوجوانوں کی نہیں تھی، وہ تعداد ہمارے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، صرف 4 یا 5 نوجوان ہمارے اس مسجد کے اندر موجود تھے جب میں ممبر پہ کھڑا ہوا۔ یہ بھی ہمارے بربادی کے اسباب میں سے ہے۔ آج جو ہم برباد ہو رہے ہیں یہ ہمارے بربادی کے اسباب میں سے ہے۔ میرے ساتھیو، ابھی حال ہی میں آپ نے سنا ہوگا کہ ایک لیڈی نے، ایک خاتون نے حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر گالی کشی ہے۔ اس نے حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر گالی دی ہے، اس نے برا بھلا کہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی۔ میرے ساتھیوں، اے میرے نوجوانوں جو ابھی پہنچے ہو مسجد کے اندر، جو ابھی مسجد کے اندر داخل ہوئے ہو، میں آپ سے مخاطب ہوں، میں آپ لوگ سے سوال کرتا ہوں، میں آپ سبھی سے سوال کرتا ہوں، اے نوجوانوں ذرا میرے سوالوں کو جواب دو کہ آپ کو اس بات پر تکلیف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ گالی دے رہے ہیں، حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لوگ گالی دے رہے ہیں، لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں؟ میرے ساتھیوں، آپ مومن ہو، آپ ایمان والے ہو، اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے والے ہو، اللہ رب العالمین کے بنا ہوئے تقدیر پر ایمان رکھنے والے ہو، ذرا بتلاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کو آپ جھٹلاتے ہو کہ نہیں جھٹلاتے ہو؟ جو مسجد میں جمعہ کے بعد آتا ہے یا ممبر پہ جو امام کھڑا ہو جائے یا اذان کے بعد آتا ہے، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان باندھنے والا ہے، نبی کو گالی دینے والا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص مسجد کے اندر جمعہ کے اندر باوضو ہو کر غسل سے فراغت ہو کر خوشبو لگا کر اور دیگر جو جمعہ کے فرائض ہوتے ہیں اس کو ادا کر کے اور اول وقت میں اول گھڑی کے اندر جو مسجد کے اندر تشریف لے کر آتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین اونٹ کے قربانی کا
ثواب دیتا ہے۔ اے نوجوانوں، آپ نے ابھی اونٹ کی قربانی حاصل کی کہ نہیں کی؟ میرا سوال ہے آپ سے، آپ جواب دیجئے۔ کیا آپ لیٹ میں آئے ہو تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو آپ نہیں جھٹلاتے ہو میرے ساتھیوں؟ جب لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے ہیں، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو برا بھلا کہتے ہیں، تو آپ تلواریں اٹھا لیتے ہیں، آپ جنگ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، آپ مرنے مٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ابھی آپ نے نبی کی نافرمانی کی ہے، نبی کی مخالفت کی ہے، نبی کی حدیث کے الٹا آپ نے کیا ہے، اذان کے بعد مسجد کے اندر تشریف لے کر آئے ہیں، تو آپ کے لیے کیا حکم ہونا چاہیے؟ کیا میں آپ کے لیے تلوار اٹھا لوں؟ کیا میں آپ سے جنگ کے لیے اعلان کر دوں؟ میرے ساتھیوں، میرے نوجوانوں، آپ سے میں سوال کر رہا ہوں، بتائیے کیا میں آپ کے لیے جنگ کروں؟ کیا میں آپ کے لیے تلوار اٹھاؤں؟ میرے ساتھیوں، جمعہ کے اندر آپ کو ضروری ہے کہ اذان سے پہلے تشریف لے کر آئیں۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ جمعہ کے دن اذان سے پہلے تشریف لے کر آئیں، اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو ہمارے بربادی کے اسباب میں سے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے نبی کی مخالفت کی اور ہم برباد ہو رہے ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں فتنوں میں ڈال دیا، اللہ رب العالمین ہمیں عذاب علیم میں ڈال دیا، ایسے ہی ہمیں اللہ رب العالمین برباد کر دے گا۔ ہمیں اللہ رب العالمین کیا کر دے گا؟ اللہ رب العالمین، میرے ساتھیوں، سوچنا چاہیے ہمیں کہ اللہ رب العالمین ہم پر عذاب ڈال دے گا۔ جی، کیسے ڈال دے گا بتاؤں؟ اللہ رب العالمین سورۃ البقرہ کے اندر آدھا پارا جو ہوتا ہے اٹھا کر دیکھیں، آدھا پارا ہے، اس سے پہلے والے صفحے میں آپ دیکھیں، چوتھی یا پانچویں لائن آپ پڑھیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ جی، اللہ رب العالمین یہودیوں سے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ اے لوگوں، سنیچر کے دن مچھلی کا شکار مت کرنا، اور دیگر چیزوں سے اللہ رب العالمین نے ان کو منع کر دیا کہ یوم السبت، سنیچر کے دن صرف اور صرف میری عبادت کرنا، میرے عبادت کے علاوہ اور تم کو کچھ نہیں کرنا ہے، تجارت سے ہاتھ دھو کر بیٹھ جانا ہے، تجارت کو ترک کر دینا ہے، اور سنیچر کے دن صرف اور صرف میری عبادت کرنا ہے۔ مگر یہودیوں نے کیا کیا؟ ان وقتوں نے اللہ رب العالمین کے اس حکم کو پامال کر دیا، ان وقتوں نے اللہ رب العالمین کے اس حکم کو ٹھکرا دیا، اور وہ سنیچر کے دن سے پہلے جاتے تھے، ایک گڑھا کھود کر رکھتے تھے اور پانی نکلنے کا ذریعہ بناتے تھے، اور مچھلی سنیچر کے دن آ کے وہاں پھنستی تھی، اور اتوار کے دن جاتے تھے، وہاں سے مچھلی نکال کر لے کر آتے تھے۔ میرے ساتھیوں، ایسا انجام وہ دیتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو کیا کہا اور کیا کر دیا؟ میرے ساتھیوں، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں پر عذاب ڈال دیا۔ وہ عذاب کون سی تھی؟ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اللہ رب العالمین نے کہا، اگر اب ہم نے تم سے کہا تھا کہ یوم السبت، سنیچر کے دن تم میری عبادت کرنا، تم میری عبادت نہیں کیے، تم جا کر مچھلی مارتے رہے، تم جا کر مچھلی کا شکار کرتے رہے، تم نے ہمارے حکم کی نافرمانی کی ہے، اور کونوا قردۃ خاسئین، ذلیل و خوار ہو کر بندر بن جاؤ۔ اللہ، ذلیل و خوار ہو کر بندر بن جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے ان کو بندر بنا دیا۔ اور مفسرین قرآن امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ کچھ لوگ بندر بنے تھے، جو لوگ مچھلی کا شکار کرتے تھے وہی لوگ بندر بنے، اور 3 دن کے اندر ہی وہ جتنے بندر بنے تھے سب انتقال کر گئے، چلے گئے۔ آئے میرے ساتھیوں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورۃ الجمعہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے، کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ نماز کے لیے جمعہ کے دن فسعوا، دوڑتے ہوئے آؤ، کوئی کام نہیں، کوئی تجارت نہیں۔ یہ اللہ رب العالمین ہمیں حکم دیتا ہے، جیسے یہودیوں کو حکم دیا تھا، اور یہودیوں نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی، اور آج ہم نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو ذرا سوچو، کہیں اللہ رب العالمین ہمیں بندر نہ بنا دے۔ سوچنا چاہیے، ہم سوچتے نہیں ہیں، کہیں اللہ رب العالمین ہمیں بندر نہ بنا دے۔ آج مجھے یاد آتا ہے کہ اللہ رب العالمین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی میرے امت پر عذاب نہ ڈالنا، آج اسی بنا پر ہم بچے ہوئے ہیں، ورنہ اللہ کا عذاب کب کا آ جاتا ہے۔ یہ امت مسلمہ ہے، یہ امت مسلمہ ہے۔ آپ دیکھو، نبی کی مخالفت میں
آج کیا کیا ہو رہا ہے؟ آج 10 محرم کی تاریخ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن روزہ رکھتے تھے، مگر کچھ بدبختوں نے، کچھ شیعوں نے یہ سازش رچی اور شیعہ سے سنی بھی شامل ہو گئے، بلکہ شین سے چھٹکی سین پہ بھی آ گئے۔ شیعہ سے سنی بھائی بھی کیا نام ہے آج کے دن سبیلے لگاتے ہیں، شربتیں پلاتے ہیں۔ میرے ساتھیوں میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے سنی بھائیوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کی تہوار نہیں ہے، یہ شیعوں کی سازش ہے، یہ آپ کی تہوار نہیں ہے، یہ تہوار مسلمانوں کی نہیں ہے، آپ مسلمان میں سے ہیں، آپ سنی بھائی، آپ میرے بھائی میں سے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک دلیل دکھا دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دکھا دو، خلفائے راشدین سے دکھا دو، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دکھا دو، یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دکھا دو، اور دیگر جو تابعین تھے، سلف صالحین تھے، محدثین کرام تھے، علماء کرام تھے، اتنے سارے لوگ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد، ایک دلیل دکھا دو، ایک دلیل۔ اللہ کی قسم منبر پہ کھڑا ہوں، اللہ کی قسم سب سے زیادہ شربت میں پلاؤں گا چل چل کے، مگر مجھے دلیل چاہیے، شبیلے میں لگاؤں گا، چل چل کے گھروں میں پلاؤں گا، صرف تم ایک دلیل دکھا دو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم عاشورہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبیلے لگاتے تھے، راستے میں جانے والوں کو روک روک شربتیں پلاتے تھے۔ اگر تم کو شربتیں پلانا ہے، اگر تم کو شربت پلانا ہے تو جمعہ کے دن مسجد کے باہر شبیلے لگاؤ، ہر جمعہ کے دن لگاؤ، ہر جمعہ کے دن لگاؤ، کیونکہ اللہ رب العالمین کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص ایمان رکھتے ہوئے ایک گلاس اگر کوئی شخص پانی پلاتا ہے تو یہ صدقہ ہے۔ میرے ساتھیوں، آپ کو سبیلے پلانا ہے، آپ ہر دن پلائیے، مگر خاص مت کریے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن روزہ رکھے تھے میرے ساتھیوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے شروع میں جو پڑھی تھی، اس کے اندر ایک بات اور تھی۔ وہ بات کیا تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے، آپ لوگوں نے تو بارہا سنا ہوگا، جب تشریف لائے تو مدینہ کے لوگوں یعنی یہودی روزہ رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ کیا ماجرا ہے، سب روزہ رکھ رہے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن 10 محرم کے دن اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعونی لشکروں سے بچایا تھا، تو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کہا تھا؟ منکم، ہم تم سے کیا ہیں؟ حق، تم سے زیادہ حقدار ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، ہم تم سے آگے بڑھ کے ہم روزہ رہیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا۔ صحیح حدیث ہے۔ تو نبی نے روزہ رکھنے کا حکم دیا، شبیلے لگانے کا حکم دکھا دو۔ آپ شربتیں پلاتے ہو، ایک چیز تو محدود تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ، دیکھیں اگر یہاں تاریخ بیان کیا جائے تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ 1 سے 1.5 گھنٹہ صرف تاریخ بتانے میں آپ کو لگ جائے گا، مگر میں تاریخ کی طرف نہیں جاؤں گا۔ جس کو تاریخ چاہیے، جن کو یہ ثبوت چاہیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے پیچھے حقیقت کیا تھی، وہ نماز کے بعد مجھ سے ملے، اور جو جب تک مجھے یہاں بٹھانا چاہتا ہے بٹھا کر مجھ سے سوالات کر سکتا ہے انشاءاللہ۔ چلیے بہرحال تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، آج جو تعزیہ داری ہو رہی ہے وہ تعزیہ داری کئی برسوں پہلے شروع ہوا تھا۔ ایک بادشاہ نے، اس کا نام تھا معز الدولہ، 352 ہجری کے اندر وہ یہ شروع کیا تھا۔ میرے ساتھیوں، یہ اس نے حکم دیا کہ اعلان کرا دو ہمارے بادشاہت کے یہاں حکومت تک جہاں تک پہنچ رہی ہے، اعلان کرا دو کہ سارے لوگ ایک غمگین یا غم والا لباس پہن کر روڈوں پر نکلیں گی۔ ہاں، ان کی خواتین نکلیں گی، ان کی بہن بیٹیاں نکلیں گے، سینہ پیٹتے ہوئے، سینہ چاک کرتے ہوئے، اس طرح سے وہ اعلان کرا دیا۔ اور ہر سال شیعوں نے اس چیز کو بڑھاتے گئے، اور جیسے ہی امت مسلمہ کے حق اور باطل کے اندر فیصلہ کرنے والے جماعت کو معلوم یہ ہوا کہ ان چیزوں کو انجام دیا جا رہا ہے، وہ فوراً اس کے مخالفت میں کھڑے ہو گئے اور ان چیزوں کو تلاشنا شروع کر دیا جو پہلے موجود نہیں تھی، اور بعد میں ایجاد کر دیا گیا میرے ساتھی۔ بہرحال آخری بات بولوں گا، میں آپ کا بہت وقت لینے معذرت چاہتا ہوں، آخری بات بولوں گا، یہ تیسری چیز ہوگی ہمارے بربادی کے اسباب میں سے۔ وہ کیا ہے؟ آج کل ہم نے صدقہ نکالنا کم کر دیا اور زکوٰۃ دینا بھی بند کر دیا۔ ابھی معلوم ہے آپ لوگ کو ممبئی کے اندر کتنی لیٹ بارش ہوئی ہے؟
معلوم ہے نا؟ سب دعا کر رہے تھے، صلاۃ الاستسقاء پڑھ رہے تھے، اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے تھے کہ اللہ رب العالمین اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا، سب دعا کر رہے تھے۔ تو اس کی وجہ ہے، بارش نہ ہونے کی وجہ ہے ہم نے زکوٰۃ کو سمیٹ کر رکھ لیا، جو حق ہے اس حق کو ہم نکال کر حقدار کو نہیں دیتے، ہم نے اپنے ہاتھوں کو پیچھے کر لیا، صدقہ نکالنا ہم نے بند کر دیا۔ میرے ساتھیوں، اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے علاقوں کے اندر، اپنے محلوں کے اندر مساجد کو قائم کریں۔ کیا کریں؟ مساجد کو قائم کریں، مسجدوں کو بنائیں، اپنے گھروں کے اندر، اپنے علاقوں کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر، اپنے گلیوں کے اندر۔ نبی نے یہ حکم دیا، مگر یہ حکم ایسے ہی ہے، بنانے کے بعد چھوڑ دو، بنانے کے بعد کوئی دھیان نہ دو۔ اگر یہاں امام صاحب کھڑے ہو کر صدقے کے لیے اعلان کر دے تو آپ یہ ان کو گواہی لگائیں کہ مولانا بہت صدقے اور زکوٰۃ کے لیے بہت اعلان کرتے ہیں، کتنا ان کو چندہ چاہیے؟ ایسا وما اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، سورۃ السبا کے اندر آیت نمبر 49 کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وما انفقتم من شیء فهو یخلفه وهو خیر الرازقین۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جو کچھ بھی خرچ کرو گے، اللہ رب العالمین دنیا کے اندر بھی اور اخروی زندگی کے اندر بھی اللہ رب العالمین اس کا دگنا دے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا جو شخص اپنے مال میں سے، جو اس کو میں نے مال دے کر رکھا ہے، اس مال میں سے صدقہ نکالتا ہے، چاہے اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہو، مسجد میں خرچ کر رہا ہو، مدرسے میں خرچ کر رہا ہو، ایک گلاس پانی پلا دیا ہے، یا دیگر اور امور جو ہیں وہ ساری چیزوں کو انجام دے رہا ہے، تو یقین مانے ایسا شخص مجھے قرضہ دے رہا ہے۔ اللہ اکبر، قرضہ حسنہ دے رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کو ہم قرضہ دے پائیں گے؟ اتنی اوقات ہے ہماری، اتنی حیثیت ہے ہماری کہ ہم اللہ رب العالمین کو قرضہ دے پائیں گے؟ مگر اللہ کہتا ہے کہ مسجد کے اندر خرچ کرنے والے، مسجد کے اندر صدقہ دینے والے مجھے قرضہ دے رہے ہیں، قرض حسنہ دے رہے ہیں۔ میرے ساتھیوں، اللہ رب العالمین دنیا کے اندر جب ہم کسی کو قرضہ دیتے ہیں تو جتنا دیتے ہیں اتنا ہی لیتے ہیں، اور ایک متعین کر دیتے ہیں کہ بھائی 1 مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد اس قرضے کو ہم چکا دیں گے انشاءاللہ۔ مگر اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر کیا کہتا ہے؟ تم ہمیں قرضہ حسنہ دے رہے ہو اور یقین مانو اس کا بدلہ ہم 70 سے زائد بڑھا کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور 70 سے زائد معلوم کیسا ہوگا؟ اخروی زندگی کے اندر ہوگا۔ اور کیسے ہوگا؟ میرے ساتھیوں، اللہ رب العالمین کے سامنے ہر ایک انسان کو، ہر ایک بنی آدم کو کھڑا ہونا ہے، اپنے زندگی کا حساب دینا ہے۔ ہم جو کما رہے اس کا بھی حساب دینا ہے، جو علم حاصل کر رہے اس کا بھی حساب دینا ہے، اپنی جوانی کا حساب دینا ہے، اپنی عمر کا حساب بھی دینا ہے۔ ان چیزوں میں میرے ساتھیوں جو ہم کما رہے اس کا بھی حساب دینا ہے، اور اللہ رب العالمین کے سامنے حساب دے رہے ہیں۔ ہم ایک پہاڑ کے برابر ہم یہاں سے نیکی لے کر گئے، اور یقین مانے وہاں پر جانے کے بعد ہم نے کسی کو ستایا تھا، ہم نے کسی کو مارا، ہم نے کسی کو حق کھایا، تو وہاں پر اللہ رب العالمین فیصلہ کر رہا ہے۔ فیصلے کے مطابق اللہ رب العالمین اس کے نیکی کو نکال کر، جس کو ہم نے ستایا، جس کا ہم نے مال چھینا، جن کو ہم نے حق مارے، جن کو ہم نے گالی دیا، جن کی ہم نے غیبت کی، سارے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے ہماری نیکی کو دے دیا، ہمارے پاس کچھ نہیں بچا۔ میرے ساتھیوں، کہنے کا مطلب ہے کہ جب ہم یہاں سے جائیں گے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہمارے پاس کچھ نیکی نہیں بچے گی۔ اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کو حکم دے گا ثم الجحیم صلو، پکڑو اور جہنم کے اندر ڈھکیل دو اس کو۔ مگر وہیں اللہ رب العالمین کہے گا ٹھہرو اے میرے فرشتوں، رکو، ہم دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ میرے راستے میں کبھی خرچ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور اگر آپ نے جمعہ کے اندر اپنے جیب سے نکال کر 10 روپیہ مسجد کے لیے آپ نے اگر گلک میں ڈال دیا، مسجد کے گلک میں ڈال دیا، مسجد کی تعمیر میں آپ نے 1 روپیہ صرف کیا ہے، تو اللہ رب العالمین کہے گا اے فرشتوں میرے بندے کو چھوڑ دو، میرے بندے کو چھوڑ دو۔ ارے اس نے نیکی کی تھی، اس نے میرے مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا تھا، میرے مسجد کے لیے اپنے خرچے جیب سے نکال کر مسجد کے اندر ڈالا تھا۔ میرے ساتھیوں ذرا سوچو، اور اللہ رب العالمین کہے گا چھوڑ دو، یہ جہنم کا نہیں یہ جنت کا مستحق ہے۔ اس وقت آپ کی خوشی کا عالم کیا ہوگا؟ میرے ساتھیوں آپ بتائیں، آپ سوچ کر بتائیں۔ اس لیے کہتا ہوں کہ صدقہ مت چھوڑو میرے ساتھیوں۔ ہم نے زکوٰۃ ترک کیا، اللہ رب العالمین ہمیں قحط سالی سے بھی 2 چار کرا دیا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں فوراً دکھا دیا
کہ زکوٰۃ روکو گے تو قحط سالی آ جائے گی، تو اگر ہم صدقہ روکیں گے تو ہم برباد ہونے والے میرے ساتھیوں۔ کہنے کا مطلب ہے آپ صدقہ دیں، نبی کی مخالفت سے بچیں، نہ اللہ رب العالمین کے نافرمانی سے بچیں، گناہوں سے بچیں۔ معتبر مہینہ چل رہا ہے، اسلامی کیلنڈر سے کا پہلا مہینہ چل رہا ہے، یہ غم کا مہینہ نہیں ہے، یہ ماتم کا مہینہ نہیں ہے، یہ مرثیہ کا مہینہ نہیں ہے میرے ساتھیوں۔ میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کا میں نے 5 منٹ زیادہ لے لیا۔ بہرحال کہنے کا مطلب میرے ساتھیوں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ خلاصے کلام یہ ہے کہ آج کی تاریخ کے اندر ہمیں روزہ رکھنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، اور ہمیں اللہ رب العالمین کی عبادتیں کرنی ہیں، کیونکہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے یہ آتا اللہ سورۃ التوبہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین ہم نوجوانوں کو اور تمام امت مسلمہ کو، چھوٹے بڑے ہم نشین ساتھیوں کو، بزرگان دین کو، پردہ نشین